الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، سورہ نمل کی آیت 40 سے ہم درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ سیدنا سلیمان اور ملکہ بلقیس کی سرگزشت زیر بحث ہے۔ میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ یہ سرگزشت قریش کے سامنے اس لیے رکھی گئی ہے کہ وہ اس کے آئینے میں اپنے طرز عمل کا مشاہدہ کریں اور دیکھیں کہ دولت، اقتدار، خدم و حشم اور اس طرح کی دوسری چیزیں اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو وہ کیا چاہتا ہے کہ انسان ان نعمتوں کو پا کر کیا رویہ اختیار کرے۔ چنانچہ اسی کے مختلف پہلوؤں کو واضح کیا جا رہا ہے، اور اس میں خاص طور پر یہ بتایا گیا ہے کہ ان کی سلطنت کتنی غیر معمولی تھی۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے کس حد تک نوازا تھا، اور پھر وہ سلطنت ایسی سلطنت تھی کہ جس میں صرف انسانوں پر حکومت نہیں کی جا رہی تھی، جنات بھی اس کے تحت تھے، پرندے بھی اس کے تحت تھے، وہ چونٹیوں کی زبان بھی سمجھتے تھے، اور یہی نہیں، بڑے بڑے مختلف علوم کے ماہرین بھی ان کے ہاں موجود تھے۔ تو اس کی اب مثال دی گئی ہے کہ جب انہوں نے یہ خواہش ظاہر کی کہ ملکہ بلقیس تو اب آئے گی، یعنی انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ انہوں نے جس طریقے سے ہدایہ واپس کر دیے ہیں اس میں اب ان کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا کہ وہ سرفگندہ ہو کر، مطیع و فرما بردار ہو کر حاضر ہو جائیں گے۔ اس موقع پر ان کو یہ بتانے کے لیے کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کے کیا احسانات ہیں، میری سلطنت کی نوعیت کیا ہے، اور صرف یہ نہیں کہ دنیا میں جیسے بادشاہوں کو بعض چیزیں حاصل ہوتی ہیں، مجھے وہ چیزیں عطا کی گئی ہیں جو دنیا میں اس سے پہلے نہ کسی کو دی گئیں، نہ شاید اس کے بعد دی جائیں گی۔ اس کا انہوں نے مظاہرہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ تو اپنے لوگوں سے انہوں نے یہ کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کا تخت اس کے آنے سے پہلے، یعنی وہ مطیع و فرما بردار ہو کے آئے گی، اس کے آنے سے پہلے اس کا تخت یہاں پہنچ جائے۔ پچھلی نشست میں نے عرض کیا تھا کہ یہ 1500 میل کے قریب کا فاصلہ ہے، یعنی فلسطین سے یمن تک کا۔ ظاہر ہے کہ اتنے فاصلے سے ایک تخت کو انہوں نے اپنے ہاں اٹھوا لانے کا حکم دیا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ تم میں سے کون یہ کام کرے گا؟ یہ پیچھے زیر بحث آ چکا ہے کہ جنوں میں سے ایک دیو نے یہ اٹھ کر کہا کہ میں اس پہ قدرت رکھتا ہوں، اور اطمینان رکھیے میں کوئی تصرف نہیں کروں گا، میں امانت دار بھی ہوں، اگر آپ چاہیں تو میں اس کو اٹھا لاتا ہوں، لیکن مجھے یہ فاصلہ طے کرنے کے لیے اتنا وقت چاہیے ہوگا کہ جس میں آپ اپنے دربار کو شروع کر کے پھر اسے برخاست کر دیتے ہیں۔ یعنی یہ اس نے اندازہ بتایا۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ آپ یہ خیال کر لیں کہ جیسے ہمارے وقت کے لحاظ سے کوئی 9-10 بجے غالباً دربار شروع ہوتا ہوگا اور دوپہر کے بعد برخاست ہو جاتا ہوگا، تو اس نے اتنا وقت مانگا۔ اس کے بعد یعنی جیسے ہی اس نے یہ بات کہی تو ایک شخص اٹھا جس کے پاس قانون خداوندی کا علم تھا۔ اس کی وضاحت میں نے پچھلی نشست میں کر دی تھی کہ اس دنیا میں 2 ہی چیزیں ہیں، ایک مادہ، دوسرے نفس۔ تو جس طرح مادے کے قوانین کو دریافت کر کے ہمارے زمانے میں سائنس نے غیر معمولی کرشمے دکھائے ہیں، اسی طرح دنیا میں ایک زمانہ ایسا گزرا ہے جس میں نفسی علوم اپنے عروج پر تھے، یعنی نفس میں جو قوانین کار فرما ہیں ان سے کیسے کام لیا جا سکتا ہے، ان کی بنیاد پر کیا چیزیں برپا کی جا سکتی ہیں۔ تو اس کو میں نے بیان کیا ہے۔ قرآن مجید نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ ہے علم من الکتاب،
جس کے پاس قانون خداوندی کا علم تھا۔ یہ قوانین ہیں جو کار فرما ہیں، مادے میں بھی وہی قوانین کار فرما ہیں، انہی کا مطالعہ ہم کرتے ہیں، ان کے اندر اترتے ہیں۔ اور اب جب ہم نے اس دنیا کا مطالعہ کرنا شروع کیا تھا تو پچھلے 1,500-2,000 سال پہ نگاہ ڈال کے دیکھیے، یعنی پانی، مٹی، آگ، ہوا کے عناصر سے شروع ہوا تھا، اور ہوتے ہوتے اب ہم ذروں کا دل چیر کے وہاں پہنچ گئے ہیں جہاں ایک نئی دنیا دریافت ہو رہی ہے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ قانون خداوندی کا علم ہے۔ نفس میں کیا قوانین کار فرما ہے، یعنی ہمارے اندر جو شخصیت موجود ہے وہ بھی ایک جہان صغیر ہے، ایک باہر دنیا ہے، ایک اندر دنیا ہے۔ قرآن مجید ان دونوں دنیاؤں کا تعارف کراتا ہے اور ان کو اپنی آیات قرار دیتا ہے، جگہ جگہ بیان کیا ہے۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، یعنی میری نشانیاں صرف باہر آفاقی میں موجود نہیں ہیں، تمہارے نفس کے اندر بھی موجود ہے۔ تو نفس میں جو قوانین کار فرما ہیں ان کو بھی لوگوں نے دریافت کیا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ نفسی کا علم ہے جو ہاروت و ماروت کے ذریعے سے دیا گیا، اور پھر اگر آپ دنیا کی علمی تاریخ کا مطالعہ کریں تو بدھوں کے ہاں، ہندوؤں کے ہاں، خود ہمارے صوفیہ کے ہاں یہی علم ہے جس سے بڑے غیر معمولی نتائج لوگوں نے نکالے، اور وہ دکھاتے بھی ہیں ان کو۔ بلکہ اگر ویدوں سے آپ شروع کریں تو ایک آخری وید اتھر وید، اس میں یہی کچھ بیان ہوا ہے۔ ہمارے ہاں صوفیہ بھی بالعموم یہ سب چیزیں بیان کرتے ہیں۔ تو ایک شخص جس کے پاس قانون خداوندی کا علم تھا، قال الذی عندہ علم من الکتاب، وہ اس دیو کی، اس جن کی بات سن کے، جس کا قول پیچھے نقل ہوا ہے، جوش پہ آ گیا۔ ایک شخص جس کے پاس قانون خداوندی کا علم تھا اس پر جوش میں آ گیا، اور اس نے کہا، کیا کہا؟ انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے اس کو آپ کے پاس لا دیتا ہوں۔ یعنی اس نے تو یہ کہا تھا کہ میں دربار کے برخاست ہونے تک کا وقت چاہتا ہوں، انہوں نے یہ کہا کہ میں پلک جھپکنے میں لے آتا ہوں۔ اس وقت یہی چیز ہم دکھا چکے ہیں، یعنی پلک جھپکنے میں یہ پوری مجلس اگر کوئی ماہر چاہے تو وہ مریخ پر دکھا دے گا اور ایسے ہی اٹھا کے لے جائے گا۔ جس طرح کے ہم گفتگو کر رہے ہیں، یہ گفتگو وہاں سنی جائے گی، لوگ اس کو دیکھ رہے ہوں گے، ایک ایک حرکات ان کے سامنے ہوں گی۔ تو بالکل اسی طریقے سے اس نے کہا کہ پلک چپکنے سے پہلے میں اس کو اپنے پاس لائے دیتا ہوں۔ انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، میں آپ کی پلک چپکنے سے پہلے اس کو آپ کے پاس لائے دیتا ہوں۔ فلما رآہ مستقرا عندہ قال ھذا من فضل ربی، سلیمان نے دیکھا تو تخت سامنے تھا، یعنی پلک جھپکنے ہی میں کہا تھا اس نے۔ پھر جب سلیمان نے اس کو اپنے سامنے رکھا ہوا دیکھا تو پکار اٹھا کہ یہ میرے پروردگار کا فضل ہے۔ یعنی یہ قرآن بتانا چاہتا ہے، یہ سرگزشت اس مقصد کے لیے سنائی جا رہی ہے۔ قریش کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم پیغمبر کے مقابلے میں اکڑ بیٹھے ہو، تمہیں ملا ہی کیا ہے؟ ایک چھوٹی سی بستی ہے، وہاں کچھ تجارت پیشہ لوگ ذرا زیادہ امیر کبیر ہو گئے ہیں، کوئی بھیڑوں کے ریوڑ ہیں، کوئی جانوروں کے گلے ہیں، اس پر تم ایسے مغرور ہو گئے ہو۔ سلیمان کا معاملہ یہ تھا، یعنی یہ دولت تھی، یہ حشمت تھی، یہ اقتدار تھا، یہ نعمتیں تھیں، اور یہ علوم تھے جن کے ماہرین اس کے دربار میں موجود تھے۔ اور اس نے جب یہ دیکھا کہ پلک جھپکنے میں فی الواقع تخت سامنے رکھا ہوا ہے، پھر جب سلیمان نے اس کو اپنے سامنے رکھا ہوا دیکھا تو پکار اٹھا۔ ظاہر ہے کہ جب وہ پلک جھپکنے میں لا سکتا تھا تو جملہ ہی بولنا تھا، اس سے زیادہ وقت نہیں چاہیے تھا۔ جب سامنے رکھا ہوا دیکھا تو پکار اٹھا کہ یہ میرے پروردگار کا فضل ہے۔ اور دیکھیے فضل ہے تو کیوں کیا ہے؟ اس لیے نہیں کہ یہ میرا کوئی استحقاق ہے، یا میں اس کا حقدار تھا اس وجہ سے ہونا ہی چاہیے تھا، یا میری یہ کوئی فضیلت ہے۔ انہوں نے پہلی بات یہ کہی کہ یہ میرے پروردگار کی عنایت ہے، یہ اس کا کرم ہے، اور اس نے یہ عنایت کیوں کی ہے؟ اس دنیا کے اندر ہر عنایت اس لیے کی جاتی ہے لِیَبْلُوَنِی أَشْکُرُ أَمْ أَکْفُرُ، یہ میرے پروردگار کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر گزار ہوتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ تو یہی گویا
اس پورے مضمون میں اصلی مدعا ہے، یعنی قریش کو جو بات بتائی جا رہی ہے وہ یہی ہے، تاکہ مجھے آزمائے کہ میں شکر گزار ہوتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ میں نے لکھا ہے یہ وہ اصل مدعا ہے جس کے لیے قرآن نے یہ واقعہ سنایا ہے، یہ وہ حقیقت ہے جس کو قرآن ذہن نشین کرنا چاہتا ہے، قریش کو متنبع کرنا چاہتا ہے کہ اس دنیا میں کوئی چیز بھی، ظاہر ہے کہ دنیا میں فرد کو بھی اللہ تعالیٰ بعض اوقات نوازنے پہ آتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ گویا آسمان نے اپنے خزانے پھینک دیے ہیں، سب اسی کی جھولی میں آ کے گرتے ہیں۔ اور یہی معاملہ قوموں کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ قوموں کے بارے میں قرآن مجید نے اپنا قانون بیان کیا ہے کہ قیامت تک ہم ایک ایک قوم کو دنیا کے اسٹیج پر لائیں گے اور پھر یہ سب کچھ دیں گے اس کو، اس لیے کہ ہم دیکھیں وہ کیا عمل کرتے ہیں، اور پھر بتا دیا ہے کہ سب قوموں کا انجام ایک ہی ہونا ہے، یا پیغمبروں کی بعثت کے بعد ان پر عذاب آ جائے گا، یعنی معذبوہا او مہلکوہا، اور یا پھر وہ اپنے کرتوتوں کی پاداش میں ہلاک ہو جاتی ہے۔ یعنی انسان کو جب دولت ملتی ہے یا طاقت ملتی ہے تو وہ اپنے حدود کا خیال نہیں رکھتا، وہ ایسی زبان اختیار کر لیتا ہے جو شیطان کی زبان ہے، وہ دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر استکبار کی، تکبر کی یہی تعریف کی ہے کہ وہ کیا ہوتا ہے، بطر الحق و غمت الناس، یعنی انسان جب دیکھتا ہے کہ میرے پاس اقتدار ہے، میرے پاس علم ہے، میرے پاس حسن ہے، میرے پاس دولت ہے، تو یہ چیز اس کو تکبر میں مبتلا کر دیتی ہے اور پھر وہ حق کے سامنے اکڑ جاتا ہے۔ بطر الحق یعنی ہونا تو یہ چاہیے کہ حق اگر راہ چلتے کسی فقیر کی زبان سے بھی نکلا ہے، کسی مسکین کی زبان سے بھی نکلا ہے، کسی بچے کی زبان سے بھی نکلا ہے، تو حق کو حق کی حیثیت سے قدر و منزلت کی جگہ پہ رکھا جائے اور انسان اس کے سامنے سر جھکا دے۔ لیکن لوگ حق کو بھی اس دنیا میں جو چیزیں حاصل ہوتی ہیں ان کی میزان میں تولتے ہیں، تو اس وجہ سے بطر الحق، آدمی حق کے مقابلے میں اکڑ بیٹھے، اور دوسرے غمت الناس، دوسروں کو حقیر سمجھے، یعنی خیال کر لے کہ میں کوئی بڑی چیز ہوں، درا حالے کہ اس دنیا میں جو اللہ کا قانون کار فرما ہے وہ یہ نہیں ہے کہ یہاں چیزیں استحقاق کی بنیاد پر مل رہی ہیں۔ یہ جو بات بیان کی ہے یہی اصل میں پورے دین کی دعوت کا خلاصہ ہے کہ دنیا میں جو فضل بھی ہو رہا ہے، جو عنایت بھی ہو رہی ہے، کس لیے ہو رہی ہے؟ لیبلونی، تاکہ وہ مجھے آزمائے، یعنی دنیا میں ابتلا کا، آزمائش کا قانون کار فرما ہے۔ نبلوکم بالشر والخیر فتنۃ والینا ترجعون، ہم تم کو پرکھ رہے ہیں، آزما رہے ہیں، تمہارا امتحان کر رہے ہیں، الٹ پلٹ کر تم کو دیکھ رہے ہیں۔ اور کس لیے دیکھ رہے ہیں؟ اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ یہ جان سکیں کہ کتنا کھرا ہے، کتنا کھوٹا ہے، اور پھر فرمایا کہ ایک دن ہماری طرف تم کو لوٹ کے آنا ہے۔ تو یہ بات اس دنیا کے بارے میں، اس میں کار فرما قوانین کے بارے میں، اس میں اللہ کی عنایتوں کے بارے میں، اور اس کے مقابل میں مصیبتوں اور تکلیفوں کے بارے میں ایک ہی اصول ہے کہ یہ دنیا ابتلا کی سنت پر قائم کی گئی ہے، یعنی یہ لوگوں کے لیے عدالت قائم کرنے کے لیے نہیں ہے، اس میں انصاف نہیں دیا جا رہا، اس میں امتحان کیا جا رہا ہے۔ تو سیدنا سلیمان نے یہ نہیں کہا کہ آپ حضرات نے دیکھا میری سلطنت، میرا مقام، میری حیثیت، کیسی کیسی چیزیں میرے ہاں موجود ہیں، مجھ کو کیا علم دیا گیا ہے، اور میرے دربار کا ایک عام آدمی کیا صلاحیتیں رکھتا ہے، یہ نہیں کہا۔ انہوں نے کہا کہ یہ میرے پروردگار کا فضل ہے۔ قال ھذا من فضل ربی، یہ میرے پروردگار کا فضل ہے۔ پھر وجہ بتائی لیبلونی، تاکہ وہ مجھے آزمائے۔ آزمائے کس معاملے میں؟ اس کو بھی بیان کر دیا۔ یہی پورے دین کی دعوت کا خلاصہ ہے۔ اشکر ام اکفر، کہ میں شکر گزار ہوتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ تو یہ شکر گزار ہوتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں، قرآن مجید نے ایک دوسری جگہ اس کو بیان کیا ہے کہ انا ہدینہ السبیل، ہم نے حق و باطل کو واضح کر دیا ہے۔ صحیح راہ کیا ہے وہ انسان کے سامنے نمایاں ہے، وہ اس کو دیکھ رہا ہے، اس کے معاملے میں کوئی ابہام باقی نہیں رہا۔ قد تبین الرشد من الغی، ضلالت، گمراہی
اور اس کے مقابلے میں ہدایت بالکل واضح ہے. یہ واضح ہو گئی ہے. اس کے بعد ہم کوئی جبر نہیں کر رہے، یعنی لوگوں پر کوئی داروغے مسلط نہیں کر رہے، بلکہ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اما شاکرم و اما کفورا، کون ہے جو شکر گزار ہوتا ہے، کون ہے جو ناشکری اختیار کرتا ہے. تو یہی بات سیدنا سلیمان نے بھی بیان فرمائی. اور اس کے بعد کہا ومن شکر فانما یشکر لنفسہ، یعنی یہ بالکل دعوت کا موقع ہے. اور دیکھیے ایک پیغمبر جب تخت پر بیٹھا ہے اور اتنا غیر معمولی معاملہ ہو رہا ہے اور وہ اس کو دیکھ رہا ہے اور لوگ بھی دیکھ رہے ہیں، تو وہ اپنے جذبات کا اظہار کس طرح کرتا ہے. پہلے انہوں نے فرمایا کہ یہ میرے پروردگار کا فضل ہے، پھر یہ بتایا کہ یہ فضل کسی استحقاق کے نتیجے میں نہیں ہوا، یہ کوئی عادلانہ فیصلہ نہیں ہے کہ میں یہ کہوں کہ میرا حق تھا، مجھ کو ملنا ہی تھا. یہ آزمائش کے لیے فضل ہوا ہے، یعنی یہاں جو کچھ ملتا ہے وہ امتحان کے لیے ملتا ہے. پھر امتحان کی نوعیت واضح کی، یعنی میرا پروردگار یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میں شکر گزار ہوتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں. پھر اس پر تبصرہ کیا ومن شکر فانما یشکر لنفسہ، حقیقت یہ ہے کہ جو شکر کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے شکر کرتا ہے. یعنی یہ جو پیغمبروں نے شکر کی دعوت دی ہے تو اپنے فائدے کے لیے نہیں دی، لوگوں ہی کے فائدے کے لیے دی ہے. یہ سمجھانے کے لیے دی ہے کہ اس دنیا میں تمہاری خلقت اسی مقصد سے ہوئی ہے، تم ایک امتحان میں ڈال دیے گئے ہو. اس امتحان کی نوعیت کو سمجھو. اس کے لحاظ سے اگر تم شکر گزاری کا رویہ اختیار کرتے ہو تو ہم پر کوئی احسان نہیں کرتے، اپنے ہی اوپر احسان کرتے ہو، یہ تمہارے ہی لیے ہے. تو یہ بات بھی انہوں نے واضح کی. حقیقت یہ ہے کہ جو شکر کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے شکر کرتا ہے. ومن کفر فإن ربی غنی کریم، اور جو ناشکری کرتا ہے تو یہ بھی اسی کا نقصان ہے. یعنی اگر کوئی ناشکری اختیار کرتا ہے تو اس پر ایک داعی حق کو، ایک پیغمبر کو، ایک عالم کو، توجہ دلانے والے کو، کسی ہادی کو کیا کسی رد عمل کا اظہار کرنا ہے؟ یہ اس نے کوئی ہادی برحق کا نقصان کر دیا ہے، پیغمبر کا نقصان کر دیا ہے، کسی دین کے داعی کا نقصان کر دیا ہے، اس نے اپنا ہی نقصان کیا. تو یہ حقیقت واضح کی کہ پیغمبر جو دعوت پیش کرتے ہیں یا دین کی ہدایت بیان کی جاتی ہے یا اس کی جانب توجہ دلائی جاتی ہے، تو یہ ایک فریضہ ہے جن کے سپرد ہوتا ہے وہ اس کو ادا کر دیتے ہیں. اس میں انسان نے انتخاب کرنا ہے کہ وہ کس بات کو چنتا ہے. وہ اپنے لیے شکر گزاری کے رویے کا انتخاب کرتا ہے یا ناشکری کے رویے کا انتخاب کرتا ہے. اور اگر وہ شکر گزاری کے رویے کا اختیار کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے، اور اگر ناشکری کا رویہ اختیار کرتا ہے تو اپنا ہی نقصان کرتا ہے. یعنی اس کے نتائج کے لحاظ سے بھی انہوں نے گویا اس موقع پر سامعین کو، دربار میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو متنبع کر دیا. جس طریقے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ذرا سا موقع سیدنا یوسف کو، یوسف صدیق کو زندہ میں ملا. زندہ کے دو ساتھی ان سے اپنے خواب کی تعبیر پوچھنے آ گئے تو انہوں نے موقع دیکھ کر پوری دعوت پیش کر دی ہے. اور یہاں پر بھی یہی ہوا ہے کہ جب موقع ملا ہے تو سیدنا سلیمان نے بھی کس خوبصورتی کے ساتھ چند لفظوں میں اپنی دعوت پیش کر دی. یعنی ایک موقع ملا ہے توجہ دلانے کا تو انہوں نے توجہ دلائی ہے. یہ معلوم ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا شعور دیا ہے کہ وہ اپنے دین کو سمجھے. یہ بتا دیا ہے کہ جو لوگ ایمان قبول کرتے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ عمل صالح کا تقاضا کرتا ہے. یعنی ایمان کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ نے قبول کیا رکھ کے بھول گئے، عمل صالح کا تقاضا کرتا ہے. یعنی گویا یہ بیج ہے ایمان، اس سے اعمال صالحہ کا درخت پھوٹنا چاہیے. تو انسان کو ہمیشہ یہ خیال رکھنا چاہیے کہ عمل کے بغیر ایمان کے کوئی معنی نہیں ہے. پھر کچھ مطالبات کیے گئے، ان میں سے ایک بڑا اہم مطالبہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا. یعنی ہر انسان اپنے ماحول میں دوسرے لوگوں کو یہ بتاتا رہے، دوسرے لوگوں کو ان حقائق کی طرف توجہ دلاتا رہے. اس میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہر آدمی
ہر دوسرے تیسرے دن ایک واعظ کی مجلس لگا کے بیٹھ جائے، یعنی موقع دیکھنا چاہیے کب بات کرنے کا وقت آ گیا ہے، کب توجہ دلانی ہے۔ تو یہاں ایک موقع پیدا ہوا ہے۔ اسی طرح سے قرآن نے بتایا ہے کہ اگرچہ یوسف کے زنداں کے ساتھی تو پہلے بھی موجود تھے اور وہ پڑے ہوئے تھے ان کے ساتھ ہی، لیکن جب موقع بن گیا، یعنی انہیں اندازہ ہوا کہ اب گویا زمین نے اپنا دامن وا کر دیا ہے، اب وہ بات سننے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، تو اس موقع پر انہوں نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اپنی دعوت پیش کر دی۔ سیدنا سلیمان نے بھی یہاں لوگوں کو توجہ دلائی۔ ظاہر ہے کہ وہ ایک پیغمبر بادشاہ ہیں، تو بادشاہی کے جتنے پہلو ہیں وہ تو زیر بحث آ گئے، بلکہ میں پیچھے عرض کر چکا ہوں کہ جو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ ملکہ بلقیس کو خط لکھیں گے اور اس کو کہیں گے کہ وہ سرفکندہ ہو کر آ جائے، یہ خدائی فیصلے کا نفاذ ہے۔ میں نے اپنی کتاب مقامات میں ایک مضمون لکھا ہے، اس کو پڑھ کے آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کا عنوان ہے خدا کے فیصلے۔ تو انسانی تاریخ میں اللہ تعالیٰ نے دو بڑے فیصلے کیے ہیں، ایک یہی کہ جزیرہ نما عرب کو اور فلسطین کو اپنے لیے خالی کرایا ہے، اس کے لیے ایک قانون ہے۔ اس قانون کا مجھ سے، آپ سے، آج کے زمانے سے، اس سے پہلے کے ماضی سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اللہ کا فیصلہ تھا۔ اللہ کے قانون کے مطابق وہ نافذ کیا گیا اور پیغمبروں کے ذریعے سے نافذ کیا گیا۔ دوسرا فیصلہ وہ ہے جو ہر پیغمبر کے ساتھ ہی صادر ہو جاتا ہے، وہ اس پیغمبر کی قوم کے لیے جزا و سزا کا ظہور ہے۔ اس کی مثالیں اس سے پہلے ہم سورہ شعراء میں دیکھ چکے ہیں، اسی سورہ میں آگے بھی آ رہی ہیں، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ اسی کی ایک مثال ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ میرے پروردگار نے مجھ پر فضل فرمایا، اور اس لیے فرمایا ہے، میں جانتا ہوں کہ اس لیے فرمایا ہے کہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر گزار ہوتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ اور پھر مزید وضاحت کی کہ حقیقت یہ ہے کہ جو شکر کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو یہ بھی اسی کا نقصان ہے۔ فرمایا اس لیے کہ میرا پروردگار بے نیاز ہے، فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ کریم، یعنی میرے اعمال میں شکر کروں تو کیا یہ میں خدا کی کوئی ضرورت پوری کر رہا ہوں؟ یعنی اس کو میری شکر گزاری کی ضرورت پڑ گئی ہے، وہ غنی ہے، وہ بے نیاز ہے، یہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ اگر مجھے اس نے زندگی دی ہے اور مجھے اس نے موقع دیا ہے اور مجھے اس نے ابدی حیات کی بشارت دی ہے اور میرے لیے اس نے فردوس تیار کیا ہے، اور اب بھی اس دنیا میں مجھے 60-70 سال 80 سال کے ایک امتحان سے گزار رہا ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے ابدی زندگی کے مقابلے میں، تو وہ بے شک بے نیاز ہے، لیکن بڑا کریم بھی ہے، بڑا کرم فرمانے والا بھی ہے۔ تو یہ اس کا کرم، یہ اس کی عنایت اور یہ اس کا فضل ہے۔ میں نے لکھا ہے چنانچہ وہ رحیم و کریم ان لوگوں کو بھی محروم نہیں کرتا جو اس کے خلاف آمادہ بغاوت رہتے ہیں، یعنی اس دنیا میں اس کا فضل ان لوگوں کو بھی حاصل ہوتا ہے جو اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، جو اس کے احکام پر سرفکندہ ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ دنیا کی زندگی کی اصل امتحان ہے، یعنی جو اسکیم کار فرما ہے وہ عدالت کی اسکیم نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں عدل اور انصاف برپا کیے ہوئے ہیں، یہاں ابتلا کا قانون، ابتلا کی سنت کار فرما ہے۔ ان کی عدالت کا ظہور اس وقت ہوگا جب یوم الدین برپا ہوگا اور وہ اس کے تنہا مالک ہوں گے، وہاں سارے امتحان ختم ہو جائیں گے، سارے حجاب اٹھ جائیں گے، اس وقت پھر فیصلہ سنایا جائے گا۔ تو من کفر فإن ربی غنی کریم، اس لیے کہ میرا پروردگار بے نیاز ہے اور وہ بڑا کرم فرمانے والا بھی ہے۔ تو اس طریقے سے ملکہ بلقیس کا تخت اس نے پلک جھپکنے میں لا کے سامنے رکھ دیا۔ قال نکروا لها عرشها ننظر اتہتدی ام تکون من الذین لا یہتدون۔ سلیمان نے حکم دیا کہ اس کو جانچنے کے لیے، یعنی کس کو؟ ملکہ کو، اس کو جانچنے کے لیے اس کے تخت کی صورت بدل دو۔ ظاہر ہے کہ اس کو تو اس زمانے کے حالات کے لحاظ سے 1500 میل کا کبو بیش فاصلہ طے کر کے پہنچنا ہے، اس میں کئی دن لگیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تخت آ گیا ہے، اس کی صورت میں ایسی تبدیلی کر دو کہ تخت تو تختی رہے
اور وہی تخت رہے، لیکن کسی حد تک یہ مختلف ہو جائے، اور اس سے میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ آ کے اس کو پہچانتی ہے۔ یعنی یہ بھی ظاہر ہے کہ اس کو ایک حیرت میں مبتلا کر دینے کے لیے انہوں نے حکم دیا۔ سلیمان نے حکم دیا کہ اس کو جانچنے کے لیے اس کے تخت کی صورت بدل دو، دیکھیں وہ پہچانتی ہے یا انہی لوگوں میں سے ہو کے رہ جاتی ہے جو اس تبدیلی کے بعد اسے پہچان نہ پائیں۔ یہ گویا ایک طرح کا تفنن کا موقع تھا کہ چلیے ذرا حظ اٹھاتے ہیں، یعنی یہ بتاتے ہیں اس کو کہ تخت بھی چشم زدن میں آ گیا تمہارے پہنچنے سے پہلے، اور اس کو ہم نے اس طرح تبدیل بھی کر دیا۔ میں نے لکھا ہے یہ تبدیلی کیوں کی گئی؟ استاذ امام لکھتے ہیں یہ ایک قسم کا تفنن تھا جس کے لیے انہوں نے اپنے آدمیوں کو یہ ہدایت فرمائی کہ تخت کی حیت میں فی الجملہ تبدیلی کر دی جائے، تاکہ ملکہ صاحبہ کے لیے ان کا اپنا تخت ایک پہیلی بن جائے، اور ہم دیکھیں کہ یہ پہیلی بوجھنے میں وہ کامیاب ہوتی ہیں یا ناکام رہ جاتی ہیں۔ یعنی جب آئے اور ایک نظر ڈالے تو یہ بھی نہ ہو کہ دیکھتے ہی پکار اٹھے کہ یہ تو میرا تخت ہے، اور پھر بعد میں ذرا اندازہ کرتے ہیں۔ تو از راہ تفنن انہوں نے کہ چلیے یہ بھی ایک ذرا دلچسپ صورتحال رہے گی تو اس میں کچھ تبدیلی کر دی جائے، دیکھتے ہیں وہ کیا کرتی ہے۔ فلما جات، سو جب وہ آ گئی، کیل، ظاہر ہے کہ استقبال ہوا، جو بیٹھنے اٹھنے کے آداب تھے پورے ہوئے۔ اس کے بعد کیل، ہاکذا عرشک، تخت کے قریب لے جا کے کسی جگہ رکھ دیا گیا ہوگا جہاں ظاہر ہے کہ اس کو لے جایا گیا، تو پوچھا گیا کیا تمہارا تخت ایسا ہی ہے؟ قالت کأنہ ہوا، اس نے کہا گویا کہ وہی ہے، یعنی تبدیلی ایسی نہیں کی گئی تھی کہ اس کی حیت بالکل ہی بدل جائے۔ تو اس نے کہا کہ یہ تو وہی لگ رہا ہے، اور یہ دیکھ کر اس کو اندازہ ہو گیا کہ کیا ہوا ہے۔ وَأُوتِينَ الْعِلْمَ مِن قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، آپ کے یہ کمالات ہم اس سے پہلے ہی جان گئے تھے۔ یعنی اس نے اعتراف کیا کہ ہم سنتے رہتے تھے، اندازہ تھا، ہمیں معلوم تھا، آپ کے یہ کمالات ہم اس سے پہلے ہی جان گئے تھے، اور ہم نے سر اطاعت چکا دیا تھا۔ تو اب گویا اس نے بالکل ہی اپنے آپ کو ان کے سامنے سرنڈر کر دیا۔ نے کہا کہ ہم نے تو یہ سننے کے بعد ہی طے کر لیا تھا کہ ہمیں آپ کی اطاعت کرنی ہے۔ اس پر حاشیہ، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان کے کمال علم و حکمت سے تنہا ملکہ ہی نہیں، اس کے وزراء و امراء بھی متاثر تھے اور پہلے سے ان کی عظمت کے قائل ہو چکے تھے۔ چنانچہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے سر اطاعت جھکانے کا مطالبہ کیا گیا، تو ملکہ نے چاہا کہ وہ براہ راست آپ سے ملے اور آپ کے کمالات کو دیکھے، تاکہ جو صورتحال پیدا ہو گئی ہے اس سے نکلنے کا کوئی راستہ تلاش کیا جا سکے۔ سبا کے دارالحکومت مارب سے یروشلم تک تقریباً 1500 میل کا یہ سفر اسی مقصد سے کیا گیا تھا۔ یعنی اسی مقصد سے وہ آئی، اور اس نے چاہا تھا کہ وہ آ کے خود مشاہدہ کرے، دیکھے، ان کے کمالات کو دیکھے، ان کی سلطنت کو دیکھے، ان کو جو علوم حاصل ہوئے ہیں ان کو دیکھے۔ تو جس طرح اس وقت دنیا کے اندر جو بڑی طاقتیں ہیں وہ جن علوم سے آراستہ ہیں، اور جس طریقے سے اجرام فلکی پر کمن ڈالنے کے منصوبے بناتی ہیں، تو دنیا ان کے سامنے حیرت زا ہوتی ہے۔ یہی کم و بیش وہ صورتحال تھی جو اس موقع پر دکھائی گئی، اور یہ بتایا گیا کہ یہ میری شان ہے، یہ نعمتیں مجھ کو میرے پروردگار نے عطا کی ہیں، یہ میرے اوپر اس کی عنایتیں اور اس کا کرم ہے، اور میں بہرحال اس کا ایک شکر گزار بندہ ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم لوگ بھی اس حقیقت کو تسلیم کر لو۔ تو اس نے اس بات کا اعتراف کیا اور یہ کہا کہ ہم تو ان کمالات کو پہلے ہی جان گئے تھے، اور ہم نے اسی وقت اپنے آپ کو آپ کے سامنے سرنگوں کر دیا تھا، سر اطاعت چکا دیا تھا۔ تو یہاں سے بات شروع ہوئی۔ اس کے بعد یہ قصہ ابھی جاری ہے، ہمارا وقت ختم ہوا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر